شہد کی مکھیاں پھولوں کا جو رس جمع کرتی ہیں وہ سب کا سب شہد نہیں ہوتا، اس کا صرف 1/3 حصہ شہد بنتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کو 1 پاؤنڈ شہد کے لیے 20 لاکھ پھولوں کا رس حاصل کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے مکھیاں تقریباً 30 لاکھ اڑانیں کرتی ہیں، اور اس دوران میں وہ مجموعی طور پر 50,000 میل تک کی مسافت طے کرتی ہیں، اور رس جب مطلوبہ مقدار میں جمع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد شہد سازی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ شہد اپنے ابتدائی مرحلہ میں پانی کی طرح رقیق ہوتا ہے۔ شہد تیار کرنے والی مکھیاں اپنے پروں کو پنکھے کی طرح استعمال کر کے فالتو پانی کو بھاپ کی مانند اڑا دیتی ہیں۔ جب یہ پانی اڑ جاتا ہے تو اس کے بعد ایک میٹھا سیال مادہ باقی رہ جاتا ہے جس کو مکھیاں چوس لیتی ہیں۔ مکھیوں کے منہ میں ایسے غدود ہوتے ہیں جو ایک خاص ایکٹیویٹی کے ذریعے اس میٹھے سیال مادہ کو شہد میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور اب مکھیاں اس تیار شہد کو چھتے کے مخصوص طور پر بنے ہوئے سوراخوں میں بھر دیتی ہیں۔ یہ سوراخ دوسری مکھیاں موم کے ذریعے کمال کاریگری کے ساتھ بناتی ہیں۔ مکھیاں شہد کو ان سوراخوں میں بھر کر اس کو ایک ٹن پیک غذا کی طرح اہتمام کے ساتھ محفوظ کر دیتی ہیں تاکہ آئندہ وہ انسان کے کام آ سکے۔ اس طرح کے بے شمار اہتمام ہیں جو شہد کی تیاری میں کیے جاتے ہیں۔ خدا ایسا کر سکتا تھا کہ طلسماتی طور پر اچانک شہد پیدا کر دے یا پانی کی طرح شہد کا چشمہ زمین پر بہا دے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ خدا ہر قسم کی قدرت کے باوجود شہد کو اسباب کے ایک حد درجہ کامل نظام کے تحت تیار کرتا ہے تاکہ انسان کو سبق ہو، تاکہ انسان جانے کہ خدا نے دنیا کا نظام کس ڈھنگ پر بنایا ہے اور کن قوانین و آداب کی پیروی کر کے خدا کی اس دنیا میں کوئی شخص کامیاب ہو سکتا ہے۔ شہد کی مکھی جس طرح عمل کرتی ہے اس کو ایک لفظ میں منصوبہ بند عمل کہہ سکتے ہیں، پلاننگ کے تحت عمل کہہ سکتے ہیں۔ یہی اصول انسان کے لیے بھی ہے۔ انسان بھی صرف اس وقت کوئی بامانی کامیابی حاصل کر سکتا ہے جبکہ وہ ایک منصوبہ بند عمل اور پلاننگ کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ ڈسپلن والا اور ایک منصوبہ بند عمل ہی اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کا واحد یقینی طریقہ ہے، شہد کی مکھی کے لیے بھی اور انسان کے لیے بھی۔ اس مضمون کے ذریعے جو اہم چیز ہمیں معلوم پڑتی ہے وہ یہ کہ خدا نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ وہ خاص ایکشنز اور ایکٹیویٹیز جو کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہیں وہ ہمیں کرنی پڑیں گی، اس پروسیس پر عمل کرنا پڑے گا، اس راستے سے گزرنا پڑے گا، تب ہم منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ امید ہے ان باتوں کو ہم اپنی زندگی میں بھی لے کر آنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں رہیں اور آپ آسانیاں بانٹتے رہیں۔ اگر آپ کو ایسا ہی کانٹینٹ چاہیے تو آپ کامنٹ میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں، اور چینل کو بھی آپ ضرور لائک کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے سائننگ آؤٹ۔